الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. وقال تعالی وجاء ربک والملک صفا صفا. محترم حاضرین، ہماری گفتگو اور درس ایمان کی دوسری بنیاد اور دوسرے رکن ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان سے متعلق جاری تھی، اور اس ضمن میں فرشتوں سے متعلق کئی اہم اور بنیادی باتیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، اس کے بیان کے ضمن میں ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے متعلق ہمیں جو ان کی پیدائشی صفات، بعض پیدائشی صفات یا بناوٹ سے متعلق ہمیں جو خبریں دی ہیں اس کی معلومات ہو وہ کیا ہے، ان میں سے چند کا ذکر کیا، اور کتاب میں دی ہوئی ایک یا دو صفات باقی ہیں. انہوں نے تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ذکر کیا لا یملون ولا یتعبون، کہ فرشتوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے وہ انسانوں یا ہمارے برخلاف یا دوسری مخلوقات کے برخلاف ایک خوبی صفت یہ ہے کہ وہ جو کام ان کو دیا جاتا ہے ان کاموں میں کمزور نہیں پڑتے، کوتاہی نہیں کرتے، اکتاتے نہیں. یہ تینوں ترجمہ میں نے ایک ہی لفظ کہا کہ لا یملون، ولا یتعبون، اور تھکتے نہیں. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کاموں پر مامور کیا وہ تو کرتے ہی ہیں، اور ان کی ایک مسلسل خوبی یہ بیان کی، امتیاز یہ بیان کیا کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. یسبحون اللہ بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات اور دن تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. لا یفترون اے لا یضعفون، یہ کمزور نہیں پڑتے. فطرہ، فطور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کمزوری کے معنی میں، کہ اس کے ذہن میں فطور آ گیا ہے، خلل اور کمزوری آ گئی ہے. تو ایک معنی کمزوری، کوتاہی، اور ایک معنی کرتے ہیں اس کا فترہ سے عربی میں گیپ، وقفہ. دو چیزوں کے درمیان اگر کوئی وقفہ ہو تو اس کو، تو فرشتے اپنے عمل میں گیپ نہیں کرتے، وقفہ نہیں کرتے، اور نہ ہی کمزور پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کے سلسلے میں بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اپنے کام کو کیے جاتے ہیں. ان کو انسانوں کی طرح اکتاہٹ اور کمزوری یا کوتاہی اور تھکن لاحق نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اکڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، اپنی شان بگھارتے ہیں، تو جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں، عند ربک، جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں، یہ خود فرشتوں کے اللہ سے تقرب کی دلیل ہے کہ یہ اللہ سے قربت رکھتے ہیں، کہ جو تمہارے پروردگار کے پاس ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی عبادت نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایک لمبی چوڑی حدیث قدسی میں ہے صحیح مسلم کی کہ اے میرے بندو، تم میں کا اول اور آخر، انسان اور جنات، سارے لوگ شروع سے لے کر آخر تک جتنے جینی ان سے پیدا ہونے والے ہیں، سب کے سب اگر مل کر دنیا کے سب سے بہترین انسان، سب سے متقی پرہیزگار انسان کے دل پر ہو جائیں، اسی کی طرح بن جائیں جو سب سے اچھا انسان ہے، تو اس چیز سے میری سلطنت میں یعنی اللہ کی سلطنت اور ملک میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اس کے ضد بھی اسی روایت میں کہا کہ اگر تمہارا اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، اس پر ہو جائیں، سب سے برے انسان کی طرح سب لوگ بن جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ لوگوں کی عبادت یا کسی بھی چیز سے بے نیاز ہے، کوئی مدد
رزق اور بندوں سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے. وہ غنی ہے، وہ الصمد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت نہیں کرتے، اکڑ رہے ہیں. دنیا کے لوگ مشرکین کافرین، ہم اپنے آپ کو بھی سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، لیکن نمازوں کے سلسلے میں یا اللہ کے احکامات کی تعمیل کے سلسلے میں بہت ساری جگہ روگردانی اور اعراض سے کام لیتے ہیں. یہ بھی استکبار اور تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو حکم الہی مل رہا ہے، اپنی بندگی کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق و مالک اور رب ہونے کا احساس اور عقیدہ ہے، اس کے باوجود اس کے احکامات کے سامنے اگر نہیں جھک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر استکبار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن یہاں کافروں، مشرکوں اور نہ ماننے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ استکبار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو تمہارے پروردگار کے پاس ہے وہ رات و دن بغیر تھکے ہوئے، بغیر رکے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ لا یسأمون کا معنی ہے وہ تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور عبادات سے اکتاتے نہیں ہیں. یہاں ضمناً میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں. حالانکہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا فرشتے اور انسان، جیسے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تو کیا سارے انسان سارے فرشتوں سے بہتر ہیں؟ اس میں کچھ لوگوں نے بڑی بحث کی ہے اور اختلاف کیا ہے. اور یہ تو طے ہے کہ جو کفار مشرکین ہیں ان کو قرآن و حدیث نے جانوروں سے بدتر کہا ہے. وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ اسفل سافلین. اور قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں اور مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی گئے گزرے. تو یہ ان کی بات نہیں ہے، مومنین کی بات ہے. عام مومنوں کے سلسلے میں بڑا اختلاف اور بحث کیے لوگوں نے. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث نے اس بحث میں طول یا تذکرہ نہیں کیا ہے تو ہم کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. انسان کو ہم نے باعزت بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ٹھیک ہے، لیکن فرشتوں پر اس کی عمومی تفضیل کا ذکر نہیں ہے. ہاں، یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ انبیاء اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات ضمناً بہت اچھی کہی، جو میں یہاں تذکرہ کرنے کے لیے میں نے اس کو چھیڑا. وہ یہ کہ عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہم انسانوں یا دیگر مخلوقات کی جو شعور رکھتے ہیں، جن و انس، ان کو ہم دیکھیں، ہمارے اوپر کبھی کبھی نیکی کی حالت کا غلبہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیفیت تھی. ذکر و اذکار کرتے ہیں نماز کے بعد یا خاص موقعوں پر، یہ بھی اللہ کی عبادت کا اور اللہ سے تعلق کی حیت اور حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم سراپا عبادت ہی کرتے رہیں، عبادت کے مفہوم میں زندگی کے تمام فرائض اور حقوق ہیں، یہ ایک الگ بحث، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، سجدہ اور رکوع کرتے رہیں، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے، عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے اس کا. لیکن یہ تو اپنی جگہ، اس کے باوجود ہمارے اوپر بہت ساری حالتیں ایسی طاری ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے. یہ گویا بندے سے ایک قسم کی کوتاہی کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو، انسانی طبیعت و مزاج ہے. حضرت حنظلہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور آ کے جب بتایا کہ آپ کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کی تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل و دماغ کی، ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب اپنے بال بچوں میں، کاروبار میں ہوتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. اسی کو میں نفاق سمجھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اگر تم اس حالت میں جیسے میری مجلس میں اور اللہ کی عبادت کی حالت میں رہتے ہو، اگر مسلسل رہنے لگو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور بازاروں میں چلتے پھرتے تم سے مسافہ لیں گے. ولیکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ الگ الگ گھڑیوں میں الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. گویا یہ انسانی بشری کمزوری ہے، اس کی اپنی طاقت کی بات ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جب اہل ایمان جو قیامت کے حساب و کتاب کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے گا، تو اہل جنت کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان سانس لیتا ہے، غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، ایسے جنتی غیر شعوری طور پر بھی مسلسل اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے. تو وہ جو جنتی ہوں گے، جو امتحان سے گزرنے کے بعد اس مقام سے فائز المرام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کا حقدار بنایا یا اپنے انعام سے نواز کر جنت میں داخل کیا،
تو جنت کی اس نعمت کو پانے اور پھر اس کے بعد جو مسلسل اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کی کیفیت ہوگی، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں تمام انسان یعنی تمام جنتی فرشتوں سے افضل ہوں گے۔ عام حالات میں جب ہم کوتاہی کا، اللہ سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور فرشتے ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کی یہ کیفیت ہماری اس کیفیت سے، غفلت والی کیفیت سے بہتر ہے۔ خیر، یہ دوسری بات کے بعد پانچویں صفت انہوں نے بتائی کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، تو کہا کہ ملائکہ خلق کثیر لا نعلم عددهم الا الذی خلقهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی اصلی تعداد کو بس وہی جانتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ نہیں جانتے، نہ یہ بتایا گیا۔ ہاں، بلکہ قرآن و حدیث کے صحیح نصوص میں اس بات کا اشارہ بلکہ واضح طور سے ذکر موجود ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ اپنے مخلوق کو جانتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرشت کے لشکروں کو، اس کے جیوش کو جنود کہتے ہیں، جند کی جمع لشکر۔ ہاں، اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ چنانچہ ان کی کثرت پر فرشتے بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کی دلیل ایک دیتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے واقعہ اسراء اور معراج جو ہوا اس درمیان سوال کیا بیت معمور سے متعلق۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، البیت المعمور دنیا میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کی محاذات یا سیدھ میں، ہم اردو میں کہیں گے سیدھ میں، یعنی دنیا میں جو کعبہ ہے بالکل اس کے ڈائریکشن میں ہی سیدھ ساتھ میں آسمان میں بھی کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس کو البیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی غیب سے متعلق ہے، اس سے متعلق جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہم وہی مانتے ہیں اور وہی جانتے ہیں۔ تو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اس بیت المعمور نے، جب آپ نے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کی ہی دیوار سے ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا شب معراج کو، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لا یعودون الیہ آخر ما علیہ، ایک مرتبہ جو اس میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نکلتا ہے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اندازہ لگائیے۔ اور میں نے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ اس حدیث کا ذکر کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتت السماء وحق لها ان تعد ما فيها اربع اصابع الا فيها ملك قائم او راكع او ساجد، کہ آسمان چرچرا اٹھا اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے آسمان میں پورے جس میں کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں نہ ہو، ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا۔ تو یہ فرشتوں کی تعداد آپ اندازہ کتنا بڑا آسمان ہے۔ فضائے بسیط کی پہنائیوں کو، کشادگی کو آج تک ماہرین فلکیات اندازہ نہیں لگا سکے، اور یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ کائنات میں نئے نئے ستارے، نئے نئے سیارے بڑھ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اس کی کشادگی ہر روز بڑھ رہی ہے۔ قرآن نے جس کا کہ وہ کیا ہے سورہ زاریات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے طاقت و قوت اور زور کے ساتھ آسمانوں کو پیدا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، کشادہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اس میں کشادگی میں اور پہنائی میں 1996 میں ماہرین فلکیات نے اس بات کا پتہ لگایا کہ کائنات میں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کہکشائیں بڑھ رہی ہیں اور آسمان کی کشادگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیے اس کے نیچے جو جس آسمان کے نیچے یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے جس میں سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ستارے ہیں ایک کہکشاں میں، وہ کتنا وسیع و عریض آسمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چرچرا رہا ہے، اس میں فرشتوں کی ایسی کثرت ہے۔ اور پھر اس میں وہ بھی دھیان رکھیے کہ قیامت کے دن ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی تعداد اس اعتبار سے ہم صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شمار فرشتے ہیں، ان کی تعداد ایک دم متعین طور سے کوئی بندہ، کوئی مخلوق نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ فرشتوں کی بعض
تخلیقی یا بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں اس کا تذکرہ کیا. اب انہوں نے الصفات الخلقیہ کے تحت آخری ہیڈنگ قائم کی ہے فرشتوں سے متعلق، اور چند صفات وہ بتائی جو فرشتوں کے اخلاق و کردار، یعنی ان کی خلقی اخلاق کی صفات سے متعلق ہیں، خوبیوں سے متعلق باتیں ہیں. پہلی چیز فرشتوں کی خلقی یا اخلاقی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کرام بررہ ہے. قرآن نے ان کو کرام بررہ، کرام اور اکرام کے ساتھ ان کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے. کرام نیک لوگ، کرم والے، باعزت، شریف ہم جو بولتے ہیں اردو میں تو یہ شرف سے ہے، شرف والا، بلندی والا، کردار اور اخلاق کی بلندی پر فائز. تو کرام بررہ یعنی، اور بررہ کہتے ہیں نیکوکار، بار الولد البار، فرما بردار اولاد کو، بیٹے کو بولتے ہیں. تو بررہ اسی کی جمع ہے بار کی. نیک، اچھے لوگ، اچھے کردار اور کام والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کے ذریعے سے قرآن میں فرشتوں کا ذکر کیا اور کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. سورہ عبس میں کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایسے سفرہ کا ترجمہ عام طور سے میں نے اس سے پہلے بھی کیا، لکھنے والا کرتے ہیں. امام بخاری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ صلح کرانے والا. یہ سفیر ہوتے ہیں فرشتے اللہ کی جانب سے جو اللہ کا پیغام اور ہدایت و تعلیم دنیا میں لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے گویا یہ صلح کراتے ہیں بندوں کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہ سفیر ہے، تو اسی اعتبار سے سفرہ کہا گیا ان کو. تو یہ اچھے، نیک، بزرگ اور شرف والوں کے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے کہا تھا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له. اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا حافظ ہے. دوسری روایتوں میں ہے کہ قرآن کا ماہر ہے، اور وہ قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے. مع السفرۃ الکرام، وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن کی نگرانی کرنے اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو کا حافظے کے ساتھ، اس کی اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنے والوں کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بزرگ فرشتوں کے ساتھ، کرام بررہ کے ساتھ ان کو رکھے گا. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ. اور اس شخص کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی قرأت کرتا ہے، اس کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہوئے، حالانکہ اس کا پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، اس پر سخت ہے، مشکل ہے. تو مشکل کے ساتھ وہ، دوسری روایت میں وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ، مسلم کی روایت میں کہ وہ اٹک کر پڑھتا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے. قرآن اور اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے پڑھنے کی اپنی طرف سے کاوش کرتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کہا فلاح اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو پڑھنے کا، ایک اس مشقت کو اٹھانے کا جو وہ قرآن میں محسوس کر رہا ہے. یہ ایک صفت بتائی کہ وہ کرام بررہ ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ فرشتے شرماتے بھی ہیں، استحیاء الملائکہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان مضطجعا فی بیتہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں، آپ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، اپنی دونوں رانوں کو، پیر کی رانیں یا دونوں پنڈلیوں کو کھولے ہوئے، یعنی آپ کا کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا. اب راوی حدیث یا حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں یا رانیں دونوں میں سے کوئی کھلا ہوا تھا. ایک اور حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں، کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس دن آپ سواری پر سوار، حضرت انس کہتے ہیں کہ جا رہے تھے، آپ کا کپڑا جو خچر پہ یا گھوڑے پہ آپ سوار تھے تو اٹھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی ران نظر آ رہی تھی. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ران شرمگاہ میں، مرد کی ران شرمگاہ میں شامل نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے بخاری ہی کی، امام بخاری نے نقل کیا، الفخذ عورہ، کہ ران جو ہے وہ شرمگاہ ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی. تو علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر ران شرمگاہ ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ران لوگوں کے سامنے کھل جاتی یا لوگوں کو نظر آتی. اسی لیے امام بخاری نے دونوں حدیثوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ وروایت جرہد احوت، جس حدیث میں جرہد کی راوی ہیں، یہ ہے کہ اللہ کے رسول ران جو ہے شرمگاہ ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ یہ احتیاط کی بنیاد پر کہا گیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جو لباس پہنتے تھے، ابھی بھی جو عربوں کا لباس ہے جبہ، خاص طور سے اس زمانے میں کپڑوں کی بہتات نہیں تھی، سادگی تھی.
تو عموماً تہبند یا اس قسم کا کوئی لباس جو جبہ وغیرہ پہنا جاتا ہے، اگر اندر کوئی ازار بند وغیرہ نہ ہو، ایسی صورت میں اگر ران کھولی جائے اٹھتے بیٹھتے اور اس میں احتیاط نہ برتا جائے تو شرمگاہ بھی کھل جاتی ہے. اس لیے شرمگاہ کے نہ کھلنے کے لیے احتیاطاً یہ بات کہی گئی. یہ میں نے اس تناظر میں تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں آپ اپنی پنڈلیوں یا رانوں کو کھولے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. ثم فاستأذن ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخلے کی اجازت طلب کی. یہ آداب بیت میں سے ہے، مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے. قرآن میں آیت ہے. حضرت بکر صدیق نے اجازت طلب کی. فأذن له وهو على تلك الحال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے انہیں اجازت دی اور آپ اسی حالت میں تھے، لیٹے ہوئے اور آپ کا کپڑا اٹھا ہوا، پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا، اسی حالت میں تھے، کوئی تبدیلی نہیں کی. فتحدث، حضرت بکر صدیق سے بات چیت کی. ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی. فأذن له وهو كذلك، آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں بیٹھے یا لیٹے رہے. فتحدث، ان سے بھی گفتگو ہوئی. ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی. فجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کیا، ٹھیک ٹھاک کیا. فدخل فتحدث، وہ بھی داخل ہوئے، گھر میں آئے، تشریف لائے اور آپ نے بات کی ان سے، یا پوری محفل میں مجلس میں جو لوگ جمع ہو گئے تھے ان سے بات چیت ہوئی. فلما خرج، جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دخل ابو بکر فلم تحش له ولم تبالي، کہ ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کوئی رد عمل کا یا حرکت کا مظاہرہ نہیں کیا. حشاش بشاش جو بولتے ہیں نا، خوش ہونا، نشیط ہونا، سرگرم ہونا، اسی سے تحش، حش یحش سے. تو آپ کے اندر کوئی حرکت نہیں آئی، آپ نے کوئی مطلب لحاظ نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ کی. پھر عمر آئے تب بھی آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ان کا لحاظ کیا. ثم دخل عثمان، لیکن جب عثمان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست اور ٹھیک ٹھاک کیا. ایسا کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح درجے کی. یہ فرشتوں کے اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے اندر شرمانے کی صفت موجود ہے. من قدراتہم، ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے بعض باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے قدرتہم علی التشکل، کہ مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو قدرت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے اذن اور حکم سے وہ اپنی اصل شکل سے ہٹ کر دوسری شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک انسان کی شکل میں بھیجا. فتمثل لہ بشرا سویا، قرآن میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جو ان کے محراب میں محو عبادت رہا کرتی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو روح کہا گیا، اللہ کی روح کو اللہ کے حکم سے ان کے بطن میں پھونکنے کے لیے جو آئے تو ایک بشر کی، انسان کی شکل اختیار کر کے آئے. یہ قرآن نے بھی کہا، حدیثوں میں بھی ہے. جیسا کہ کما ان ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاءت الملائکۃ فی صورت بشر، کہ ان کے پاس ملائکہ انسان کی شکل میں آئے. قرآن میں اس واقعے کا کئی متعدد مقامات کا ذکر ہے، جیسے سورہ زاریات میں ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر آئی؟ نہیں. کہ آئی، هل اتاک آئی، اذ دخلوا علیہ، جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اجنبی لوگ ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام کیا ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں عقیدے کی ایک باب کی طرف. ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں اور غور نہیں کرتے. جو چیز قرآن و حدیث سے بالکل برملا اور واضح ثابت ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جسے کھینچ تان کر قرآن و حدیث میں معنی و مفہوم نہیں ہے اسے بلا وجہ قرآن و حدیث پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے بار بار ذکر ہوا کہ پیغمبروں میں، سارے پیغمبروں میں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. دو خلیل، دونوں خلیل ہیں اللہ کے رحمان کے. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا یہ فرشتے ہیں. اب یہاں بہت غور کیجئے، ہمارے یہاں ہم کسی کو عقیدت مندی کے میں ڈوب کر جب دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخصیت اتنی پہنچی ہوئی ہے، یہ فلاں بابا ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت افزائی کا اور ان کی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھایا جائے، ان کی جانب ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو عام انسانوں سے اوپر کی ہو، ما فوق البشریت درجے پر محمول کی جائے، اور پھر اسی بنیاد پر غلو اور افراط کا مادہ جو شیطان کا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے حربہ رہا ہے، ہمیشہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا حربہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے ان کا درجہ عقیدت کی بنیاد پر حد سے بڑھا دیا جائے. کبھی برے لوگوں کے تعلق سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. جب عقیدت کسی کے بارے میں ہوتی ہے تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کے ساتھ محبت رکھنا حق بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص آپ سے محبت نہ رکھے یا کسی اور چیز سے اللہ کے بعد کسی مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم رکھے تو اللہ کے رسول کا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، ساری مخلوق سے. یہ ایمان ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت ضروری ہے، لیکن جو آپ کی محبت کا درجہ ہے اس درجے سے اگر بڑھا دیا جائے تو یہی حق کے ساتھ باطل شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان یہی کرتا ہے. اب جب آپ کسی کو بتانے جائیں جو غلو میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ نہیں ہے جو آپ اللہ سے ملا کر بیان کر رہے ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے. ابھی جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ فرشتوں، کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہمارے درمیان، یہ فرشتوں کے بحث میں، ہمارے درمیان فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اللہ نے جواب دیا سورہ انعام میں کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے تو ہم فرشتوں کو رسول بناتے. انسان ہے اس لیے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا انسان کو. اب کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتا. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کا کیا معاملہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہماری طرح. تو انہوں نے نبوت اس لیے نہیں مانی کہ ان کے اندر بشریت ہے. اور آج ہمارے ہاں کچھ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی شان ایسی سمجھتے ہیں کہ جب آپ نبوت پر سرفراز تھے، آپ رسولوں کے سردار کے مقام سے سرفراز ہیں، تو آپ بشر نہیں ہو سکتے. یعنی نبوت ہے تو بشریت نہیں ہو سکتی. حربہ ایک ہی ہے شیطان کا. وہاں یہ کہا کہ آپ انسان دیکھ رہے ہو تو نبی مت مانو، اور یہاں کہا کہ آپ نبوت مان رہے ہو تو بشر مت قبول کرو. دونوں باطل باتیں. ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. تو اسی مقام پہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ ایمان کا صحیح تقاضا ہے. یہاں اس ضمن میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں سکے. جب ان کو بتایا گیا، خود انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور تم کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. سورہ زاریات میں، سورہ ہجر میں اور کئی جگہ قرآن میں ذکر ہے، پڑھیے اسے. تو ان کی بیوی بھی خوش ہوئی، فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، اپنی پیشانی خوشی کے ماری اور کہا کہ میں بوڑھی اور بانجھ ہو گئی ہوں، کیا اب مجھے اولاد ہوگی؟ قال کذالک قال ربک، تمہارے رب نے ایسے ہی کہا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کو نہیں پہچانا. آج ہمارے یہاں باباؤں اور بزرگوں کے تعلق سے ہمارے یہاں لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا. انبیاء کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے سامنے یہ فرشتے آ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء انسان تھے، بشر تھے،
اور بشری صفات سے متصف تھے، ان کے اندر الوہی صفات، اللہ کی صفات اور خصوصیات بالکل نہیں تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب نبیوں کا یہ معاملہ ہے، نبیوں اور پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے، تو پھر غیر انبیاء صالحین، اولیاء صالحین اور دوسرے بزرگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا کہ سارے اولیاء مل کر ایک نبی کے معمولی درجے کو، جو انبیاء کرام میں درجات ہیں، سب سے کم درجے والے اگر کوئی نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو اس کے مقام کو بھی ایک ولی نہیں سمجھ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، کتنا بھی مقام، ایک کیا سارے اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہمارے ارد گرد میں جو تصوف پایا جاتا ہے، اسے برا نہ سمجھیں، اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ایک انتہائی گھناؤنی شکل میں گھناؤنی چیز پائی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کفر کی باتیں ہیں۔ ہمارے علماء سلف و خلف کا قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر یہ اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو کسی بھی ولی کو نبی سے اونچا مانے، اور صوفیہ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو واضح طور سے جلی اور کھلے طور پر لکھی ہوئی ملے گی، بلکہ مانتے ہیں کہ اولیاء کا درجہ، صوفیوں میں جو مرشدین ہیں جن کو کشف اور الہام ہوتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے۔ خزنہ ببحر وقف الانبیاء بساحلہ، یہ شبلی ایک بہت بڑے صوفی گزرے، ان کا قول ہے کہ ہم اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں انبیاء جس کے ساحل پر بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال ان واقعات میں اور فرشتوں پر ایمان جو ہم لوگ لا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے دوسرے عقیدے اور مسائل پر بھی ہم کو روشنی ملتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ فرشتوں پر ایمان، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جو بیانات، صفات اور ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں دلیلیں بھی ملتی ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان کا فائدے کا ایک حصہ کہلانا چاہیے۔ تو کہا کہ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ حَتَّى كَشَفُوا لَهُ عَنْ حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور حضرت ابراہیم یہ بات جان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے معاملے کی حقیقت کو واضح کیا۔ یہ قرآن میں خود صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ، یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور ہیں، قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ كما أن جبرائیل علیہ السلام كان يأتي الرسول في صفات متعددہ۔ یہ اگلا جملہ کہنے سے پہلے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے بخاری کی، میں اس کی طرف اشارہ کروں۔ بعض لوگ عقل کی بنیاد پر اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، شک و شبے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، اور بلا اجازت انسانی شکل میں آئے، اور ان کے گھر میں جھانکا، جس سے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گھونسا مار دیا، اور جس سے ان کی ایک آنکھ خراب ہو گئی۔ فرشتے جا کے اللہ کے پاس شکایت کی اور کہا کہ تم جاؤ اور بتاؤ کہ میں فرشتہ ہوں۔ وہ پھر ٹھیک ہو کے آئے اور بتایا میں فرشتہ ہوں۔ تو اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار دیا، اور اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے عقل کی بنیاد پہ اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے کی آنکھ خراب ہو گئی۔ چونکہ فرشتہ ظاہری شکل میں، ایک لمبی حدیث ہے یہ، انسانی شکل میں آئے تھے، اور ہماری شریعت میں بھی، اسلام میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جھانک کر دیکھے تو بلا اجازت آپ اس کی آنکھ میں کسی نوکدار چیز سے مار سکتے ہیں، اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے گھر میں کسی نے دیکھا اور بعد میں آواز لگائی، جب آپ نکلے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم آنکھ سے جھانک رہے ہو تو میں اسی سوراخ سے تمہاری آنکھ کو زخمی کر دیتا۔ تو آنکھ سے جھانک کر دیکھنا یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے بلا اجازت داخل ہوئے انسان کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم کی طرح یہ معلوم نہیں پڑا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ انسان ہے اور میرے گھر میں یوں ہی بلا اجازت داخل کیسے ہو گئے، اور گھونسا مار دیا جس سے ان کی آنکھ متاثر ہوئی۔ یہ بھی توحید کی دلیل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اس بات کی بھی دلیل ہے۔ تو کہا آگے کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد صفات اور شکل و صورت میں تشریف لائے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کئی شکلوں میں دیکھا، جیسا کہ صحیح روایتوں میں اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ فتارۃ یاتی فی سورہ دحیۃ بن خلیفۃ الکلبی صحابی کان جمیل الصورہ، کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آتی ہے۔ یہ بڑے ایک صحابی تھے اور بڑے اچھے شکل و صورت کے خوبصورت انسان تھے۔
ان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور آپ کے پاس بے شمار مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نماز کے اوقات بتانے کے لیے 2 روز 5 وقت آئے۔ پہلے دن پہلے وقت میں 5 نمازیں پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائی، اور کہا اس کے بعد کہا الوقت حاضرین، نماز 5 وقت کی نمازوں کا وقت ان دونوں نمازوں کے بیچ میں جو میں نے 2 دن پڑھائی ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر حدیثوں میں ہے کہ رمضان المبارک میں ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کو پورا سنتے تھے، یعنی دور ہوتا تھا، تعلیم ہوتی تھی اور اس کا دور مدارسہ ہوتا تھا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ پورا قرآن نازل شدہ قرآن آپ نے سنا۔ تو کبھی کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، وتارۃ فی صورت اعرابی، کبھی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے، کبھی اجنبی کی شکل میں۔ ہاں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی یا دیہاتی شکل میں آئے، دیہاتی انسان کی شکل میں، تو بہت سارے صحابہ کرام نے ان کو دیکھا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ بعد میں حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ آنے والے کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بعض صحابہ نے بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں غزوہ بدر کے درمیان بھی دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ یہ فرشتے تھے۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بعض صحابہ نے دیکھا، لیکن فرشتے جس شکل و صورت میں آئے وہ انسانی شکل و صورت نہیں تھی، وہ انسانی شکل و صورت تھی، ان کی اصلی شکل و صورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جیسا کہ پچھلے درس میں تفصیل گزری، 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ دوسری چیز جو ان کی شکل و صورت کی ان کی بعض صفات بتائی، عظم و سرعتہم، ان کی انتہائی تیز رفتاری۔ ہمارے یہاں تیز رفتاری کو بیان کرنے کے لیے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برق رفتاری۔ برق یعنی بجلی کی یہ جو کرنٹ ہے، بجلی کی رفتار بیان کیا جاتا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب جب ہم برق رفتار کہتے ہیں، کرنٹ والی رفتار، تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل جو ہے کی رفتار طے کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس رفتار کو پکڑ لیجئے کہ کوئی آدمی یا کوئی سواری ہمیں مل جائے جو روشنی کی رفتار سے، یہ جو بیان کی گئی، اس سے چلتی ہو۔ اس روشنی کی رفتار سے بھی اگر ہم چلنا چاہیں تو خود دنیا دار انسان جو بہت سی غیبیات کو مانتے نہیں ہیں، سائنٹسٹ لوگ، مادہ پرست لوگ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ دنیا سے آسمان تک روشنی کے رفتار سے اگر آدمی چلے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نوری سال درکار ہوگا۔ نوری سال اس کو بولتے ہیں۔ 1 ستارہ 2 ستارہ ہم سے کتنا قریب دکھتے ہیں، ہاتھ 2 ہاتھ کے فاصلے پر، رات میں جب آسمان پہ دیکھتے ہیں تو 1 ہاتھ 2 ہاتھ کے فاصلے پر جو 2 ستارے نظر آتے ہیں، ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ یہ 1 ہاتھ پر دکھائی دینے والے 2 ستاروں کے درمیان ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ ہزاروں نوری سال، 1 نوری سال کا مطلب یہ کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی اگر 1 سال چلے گی تو 1 سال میں روشنی کا جتنا سفر طے ہوگا وہ 1 نوری سال ہے۔ اور یہ جو 2 ستارے نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے اوپر آسمان میں، ان کے درمیان ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ یہ کائنات کے اندر آسمان کے نیچے کی چیزوں کا اور فاصلہ موجود ہے۔ اندازہ لگائیے، رب العالمین کی عظمتوں کا سکہ بیٹھے گا دلوں میں، اس کی مخلوق پر ہم غور و فکر کریں گے تو اتنی عظیم الشان مخلوق جس نے پیدا کی، اس کی ذات کتنی عظیم و کبیر ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا نوری سال کا فاصلہ 2 ستاروں میں ہے۔ اب ہم سے ان ستاروں کا آسمان سے کتنا فاصلہ ہے، غور کیجیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی صورت کا اندازہ آپ لگائیں کہ فرشتوں کی صورت اور تیزی اس روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے، گنتی اور شمار میں آنے والی چیز نہیں ہے، ایسی رفتار فرشتوں کی ہے۔ ہاں، وہی سرعۃ لا تقاس بمقاییس البشر، انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی جو رفتار ہے مسافتیں طے کرنے کی، وہ ایسی شدید اور تیز رفتار ہے کہ اس کو انسان کے پیمانوں سے، جو بھی پیمائش کے فاصلوں کو یا ناپنے کے آلات ہو سکتے ہیں، رفتار، روشنی کی رفتار، ہوا کی رفتار وغیرہ وغیرہ، اس کے جو پیمانے ہمارے پاس ہیں، کسی پیمانے سے ہم
اس کو ناپ نہیں سکتے، کتنی تیزی سے فرشتے سفر کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کتنے حدیث میں واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا آدمی آ کے سوال کرتا تھا، فلا یکاد یفرغ من سؤالی حتی یأتیہ جبریل الجواب، تو سوال کرنے والا اپنے سوال سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے سوال سے فارغ نہیں ہوا، ابھی وہ سوال کر رہا ہے اور آپ سے بات کو پوری کیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے جواب لے کر پہنچ جاتے تھے۔ اس کے سوال کرتے کرتے اللہ نے اس کو جواب بھی دے دیا، حضرت جبریل کو جواب دیا، اور جبریل علیہ السلام جواب لے کر آ رہے ہیں۔ کتنی تیز رفتار ہے، اندازہ لگائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سوال کرنے والے کے سوال کو سننے کے بعد کچھ دیر خاموش ہیں، اس کے بعد وحی آ رہی ہے، آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی کچھ دیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ ایک آدھ دن کے بعد گئی، وہ جو سوال کیا تھا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ تو ایک وجہ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مشیت کے مطابق اس جواب کو دیر سے بھیجا، ورنہ اسی وقت آ سکتا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہ مثال قرآن کے تناظر میں بھی، قرآن کی شکل میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یسألونک عن فلاں، اللہ آپ سے فلاں اور فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ قرآن نے کہا کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر اس سوال کا جواب اللہ نے نازل کیا۔ تو کہا کہ جبریل علیہ السلام رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سائل کے سوال سے فارغ ہونے تک لے آتے تھے۔ آج کے دن انہوں نے کہا کہ اگر ایسی، میں نے جو بات کہی وہ دراصل کتاب ہی کی بات تھی، کہ آج کے دن ایسی سواریاں اگر پائی جائیں، مل جائیں، جو روشنی کی رفتار سے سفر طے کرتی ہوں، مسافت طے کرتی ہوں، تو وہ بھی ملیار کہیں گے لاکھوں سال، بلکہ کروڑ سے اوپر کر لیے سال درکار ہوں گے روشنی کے نوری سفر کے ساتھ مسافت طے کرنے کی، جب کہیں جا کر وہ آسمان تک پہنچیں گے۔ یہ موجودہ کائنات کی وسعت کو اندازہ لگاتے ہوئے جو لوگوں نے اندازہ بیان کیا ہے، اس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ سائنٹسٹ اور ماہرین فلکیات نے جو کائنات کی کشادگی بیان کی ہے، ان کے بیان کو سامنے رکھ کر جب ہم مانتے ہیں تو روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے لیے بھی آسمان تک پہنچنے کے لیے لاکھوں سال درکار ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام یا فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح کیا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج میں کہا کہ فرشتے جبریل اور فرشتے روح اور فرشتے آسمان سے زمین پر ایسے دن میں آتے ہیں جس کی ایک دن کی مسافت جو ہے 50,000 سال ہے۔ یہاں میں ایک اور بھی بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار جب کرتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک واقعہ جیسے معراج کا واقعہ، ایک ہی رات میں ڈاکٹر ولیم نے اعتراض کیا تھا، سر سید احمد نے جواب دیا، میں نے بتایا، میں نے گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا، سر سید احمد خان نے جواب دینا چاہا لیکن اس میں خود وہ راستے سے ہٹ گئے، اور انہوں نے ان چیزوں کو خواب کا اور عقلیت کی بنیاد پر بعض چیزوں کے انکار کا ذکر کیا۔ بعض علماء نے بیان کیا سر سید احمد خان کا جذبہ بہت اچھا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر وقت میں انہوں نے اپنے ان غلطیوں سے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور رجوع کر لیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی ایسا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، لیکن ان کی جو غلط باتیں تھیں اس کا تذکرہ ہم نے کیا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پہلے اشعری تھے، ان کے ان خیالات کا آج بھی اہل سنت اور سارے علماء رد کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بعد میں مسنی بن گئے، اہل سنت میں آ گئے اور انہوں نے اپنے پچھلے خیالات سے رجوع کر لیا، تو اب ان کا معاملہ تو آگے کے اس سے ہوگا، لیکن ان کے جو پرانے خیالات تھے خود انہوں نے بھی اس کا رد کیا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بیت الحرام سے بیت المسجد تک، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لے گئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست آسمان پہ لے کے چلا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مکہ سے فلسطین یا بیت الحرام، بیت المقدس لے جانے کا کیا سبب تھا، کیا حکمت تھی؟ تو اس کی 2-3 حکمتیں موٹی موٹی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھی رسولوں کا مرکز تھا، اس مرکز اور اس مرکز کا تعلق بتانا تھا، وہاں انبیاء کی امامت کی وغیرہ۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر مکہ والوں کے سامنے جب آپ نے دعویٰ پیش کیا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، مکہ والوں کے سامنے براہ راست آسمان کا تذکرہ اللہ کے رسول کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آسمان پہ گیا، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ یہ ہوا، تیسرے پہ یہ ساری تفصیلات اور ردات بیان کرتے،
تو دنیاوی اعتبار سے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ مکہ والوں کے پاس نہیں ہوتا، اور زیادہ مذاق اڑاتے، رد کرتے۔ لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے جانے کا ذکر کیا تو بیت المقدس ان کا دیکھا ہوا تھا، وہاں مکہ میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو دیکھے تھے، اور نہیں دیکھے تھے تو جا کے دیکھ سکتے تھے، تحقیق کر سکتے تھے۔ پھر بیت المقدس کے راستے میں جو قافلہ اور جو کچھ چیزیں دیکھی اور اس کو بیان کیا، یہ ساری چیزیں مکہ والوں کے لیے بھی، مخالفین کے لیے بھی دلیل بنی کہ آپ کی باتیں جھوٹ نہیں ہیں، غلط نہیں ہیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ آج بھی آپ غور کریں کہ اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں، تب بھی وہ بیت المقدس اور یہاں آنا جانا اتنے کم مدت میں ایک مشکل کام ہے، اور مان بھی لیا جائے تو آسمانوں کا تو قابل تصور اور انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اب انسانی دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر آسمان، اور آسمان میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت و جہنم کا مشاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے، کلام رب سے جو ہے مشرف ہوئے، اور پھر اسی رات کے آخری پہر میں واپس بھی لوٹ آئے۔ اتنی تیز کیسے ہو سکتا؟ اور چونکہ ہم سمجھا نہیں سکتے اس لیے رد کر دیا۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اور دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، عقل پسندوں سے مرعوبیت کا شکار ہوتے ہیں، اور جب عقلی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جواب دینے میں لاچار سمجھتے ہیں تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے سوال کچھ لوگوں نے کیا کہ اگر وہ یہ مانتے ہیں، ان کو یہ دقت نظر آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں یہاں سے وہاں گئے، پھر آسمانوں پہ گئے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیسے مانتے ہیں کہ فرشتے اتنے لمبے آسمان کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ بار بار قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے جبریل علیہ السلام چند لمحوں میں ایک پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، تو وہی جبریل جس کو اللہ تبارک تو وہی اللہ تعالیٰ جس نے حضرت جبریل کو، فرشتوں کو یہ طاقت دی، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کروا دے؟ اگر کوئی اس بات سر تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک رات میں معراج کا واقعہ ہوا، عقل میں نہیں آتا، تو اسے تعجب اصل میں اللہ کی قدرت پر ہے، واقعے پر نہیں ہے۔ وہ یہ ماننا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت میں یہ بات کیسے آ گئی۔ حالانکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر، تو فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا پیغام چند لمحوں میں، ہزاروں لاکھوں نوری سال کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر کے دنیا پر آ جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے چند لمحوں میں لاکھوں نوری سال کی مسافت کو، اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر، یہ ہمارا جو سمائے دنیا ہے، وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان زمین سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور یہ بھی اندازہ ہے، اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، یہ طے ہے۔ آج موجودہ رفتار کے اعتبار سے بھی، روشنی کی رفتار سے بھی اگر کوئی جائے تو بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو 7 آسمان کے اوپر اور پہ عرش کے اوپر ہے، کتنا لمبا فاصلہ ہوا؟ سوال کر رہا ہے سوال کرنے والا، اور جبریل علیہ السلام جواب لے کر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آج میں کہتا ہوں کہ غور کیجیے گا تنہائی میں جانے کے بعد کہ اللہ کی اس مخلوق کو اللہ نے کیسی رفتار دی ہے، کتنی زبردست رفتار دی ہے۔ اور جب اللہ نے مخلوق کے اندر یہ قدرت رکھی ہے تو اللہ کی قدرت کی کیا شان ہوگی۔ اس سے عظمت رب اور پروردگار معلوم ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی اور وقار جلال کا علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس تھوڑی سی وضاحت سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے اندر انتہائی تیزی اور سرعت ہے مسافت اور راستوں کو طے کرنے کی، جیسا کہ قرآن حدیث میں حضرت جبریل اور فرشتوں کی آمد اور جانے کا، آنے اور جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ کئی واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، جیسا آپ کے اوپر جو پتھر گرایا گیا، تو یہودیوں نے جو ہے دعوت دے کر جو ہے کیا نام ہے زہر آلود بکری کا گوشت رکھا، ایک یہودی عورت نے پتھر پھینکنا چاہا۔ ان موقعوں پر اور ایسے کئی موقعوں پر فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ تیسری چیز جو بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، یہ آخری صفت خلقی بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے اپنے تمام کاموں میں انتہائی منظم اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور اپنی عبادات میں بھی وہ نظم و ضبط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے حکم دیا، جتنا حکم دیا، اور جس کیفیت اور حیثیت سے وہ اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔
بالکل حکم عدولی یا اس میں کوئی کوتاہی اور آگے پیچھے کا معاملہ پیدا ہی نہیں ہوتا، انتہائی زبردست نظم و ضبط کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فرشتوں کے جیسی اقتدا کرنے پر ابھارتے ہوئے ایک حدیث میں کہا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، کہ کیا تم لوگ اس طرح صف بندی نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکہ عند ربھا، کہ فرشتے اپنے پروردگار کے پاس صف بندی کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یتمون الصفوف، یتمون الصفوف ویتراصون فی الصف، کہ اپنی صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے صف پوری کرتے ہیں، آدھی ادھوری نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ دوسری تیسری صف باندھنے لگتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیے کہ پہلے صف پوری کی جائے، آگے کی صف کو خالی جگہ پوری بھر دی جائے۔ وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صف کے اندر بالکل چمٹ کر کھڑے ہوتے تھے۔ رَصَّ يَرُصُّ، چمٹانا، اور ارتَصَّ یا یتراصَ مانے ایک دوسرے سے چمٹنا، بالکل جڑ جانا، ملحق ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو مقتدیوں سے کہا کرتے تھے کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنوں سے ٹخنا ملا لیا جائے۔ کندھے سے کندھا اگر نہ بھی ملے تو اونچ نیچ ہوگی، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر اگر وہ ہوتا ہے، اور یہ اس شکل میں ہوگا جب ہم ہر شخص جو ہے اپنے پیر کو جو پھیلاتے ہیں وہ اپنے کندھوں کے برابر پھیلائے جتنی اس کی چوڑائی ہے، تب پیر سے پیر ملے گا اور ایک طریقے کا سیدھا پن ہوگا، اور یتراصون کی جو صفت بتائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے چمٹنے والی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ، میں خاص طور سے تذکرہ کروں کہ اس کو بھی مسلکی اختلاف کی چیز سمجھتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق آپ علماء سے رجوع کر لیں، اگر میں غلطی ہوں تو مجھے متنبہ کر دیں، کہ حنفی مسلک ہو یا کوئی بھی مسلک ہو، کسی میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ نمازیوں کو صف میں پیر سے پیر نہیں ملانا چاہیے۔ سب لوگ صف میں پیر سے پیر ملانے کو سنت مانتے ہیں، یہاں تک کہ حنفی مسلک میں بھی ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ آپ اپنے علماء کرام سے رجوع کریں، میرے علم کے مطابق تو یہی بات ہے۔ اور میں نے بمبئی وغیرہ میں بعض جگہوں پر بعض حنفی علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا، جیسے امام حرم اور اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ مل کر کھڑے ہو جائیں، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا لیں۔ یہ فرشتوں کے صف لگانے کا طریقہ ہے، منظم طریقہ، جیسا کہ قرآن میں کہا کہ وہ اس طرح صف میں ہوتے ہیں جیسے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے جو کام کرتے ہیں صف بصف کہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ فرشتے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ نظم و ضبط کے ساتھ صف لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار آئے گا اس حالت میں کہ فرشتے صف بصف، صف در صف لگائے کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی لائن میں لائن ہوگی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ پروردگار کے آنے کا بھی ذکر ہے، کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے۔ اب یہ صفات کے باب میں ہم نے پڑھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جو کہا، جیسے کہا ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ کیسے آئے گا ہمیں نہیں پتہ، قرآن نے کہا آئے گا، ہم کہتے ہیں آئے گا، اس کا انکار نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، اور نہ ہی مانتے ہوئے اس کو تشبیہ دیتے ہیں کس کی طرح آئے گا، کسی کی طرح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اور فرشتے صف بصف ہوں گے۔ ہمارے درس سے متعلق یہ بات، یہ جملہ ہے کہ فرشتے صف لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور قرآن میں سورہ نبا میں بھی کہا کہ لا یقومون الا من اذن الرحمن وقال صوابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح یعنی جبریل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے۔ ہاں، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ یہ بھی ڈسپلین کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں، پنچایتوں میں بولا جاتا ہے بار بار کہ جس کو اجازت دی جائے، صدر کی اجازت لے کے وہی بولے، لیکن بیچ میں لوگ بولنے لگتے ہیں، یہ بے ضابطگی ہوتی ہے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کہ فرشتے قیامت کے دن بغیر اللہ کی اجازت کے وہ یا کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، لب کشائی نہیں کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، بات وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور جب وہ بولے گا بھی تو ٹھیک ٹھاک بات بولے گا، کوئی ناجائز بات، کوئی ایسی بات جو درست نہ ہو
کسی کو بولنے کا یارہ اور سکت نہیں ہوگی۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ بار بار ذکر، اور قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت جبرائیل کو الروح کہا گیا، اسی طرح روح وحی کو بھی کہا جاتا ہے۔ آخری فرشتوں پر ایمان کے باب کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے آخری عنوان قائم کیا اور چند سطور میں اس بات کا تذکرہ کیا، الاعمال التی یقوم بها الملائکہ، وہ کام جس کو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، قاصد ہیں، پیغامبر ہیں۔ میں نے شروع میں بھی اس مسئلے کا تھوڑا سا ذکر اس تناظر میں کیا تھا کہ بعض ہندوؤں نے یہ اعتراض کیا اسلام اور مسلمانوں پر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کو یہ ڈپارٹمنٹ والا مانتے ہیں کہ یہ فلاں کا دیوتا ہے، یہ آگ کا ہے، یہ بادل کا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ بھوت پریت کا ہے، یہ لکشمی کا ہے، یہ آگ فلاں چیز کا ہے، یہ صبح کا دیوتا ہے، یہ طاقت کا ہے، یہ زندگی دینے والا، یہ موت دینے والا، وغیرہ وغیرہ ڈپارٹمنٹ باندھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں ویسے تم بھی تو فرشتوں کو مانتے ہو کہ فرشتے جو پہاڑ کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، ہاں بارش کا فرشتہ ہے، یہ تم بھی مانتے ہو۔ تو میں نے اس کا جواب دیا 2-3 اعتبار سے۔ اسی تناظر میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان کا آخری سبق ہے اس کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہندو کہتا ہے تو آپ یہ مانیں، یہ جانیں کہ فرشتے خود مخلوق ہیں۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں کو ذاتی اختیار اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حاصل نہیں ہے۔ وہی انہوں نے کہا کہ الملائکۃ رسول اللہ تعالیٰ فی خلقہ و امرہ، ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم میں اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، ہاں انہیں خود جو ہے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ واسم الملک یتضمن انہ رسول، ملک لفظ جو ہے یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک کا لفظ خود اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ وہ رسول ہے۔ جو رسول ہوتا ہے، رسول کا معنی پیغامبر، نمائندہ، قاصد۔ میں نے ایک کام دے کر کسی کو بھیجا کہ میرا فلاں کام جا کے یا میرا میسج پیغام فلاں کے پاس پہنچا دو، اب وہ میری بات لے جا کر وہاں پہنچا رہا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ہمارے شہر کے فلاں ذمہ دار نے، آفیسر نے آپ سے یہ کہا ہے، تو کیا آپ اس کے پیغام پہنچانے پر یہ کہیں گے تیری بات نہیں مانتا؟ اس بات کو لانے والے سے آپ کہیں گے تیری بات نہیں مانتا، یا اس نے چٹھی لائی، آرڈر لایا اور آپ نے پھاڑ کر پھینک دیا، جبکہ اس پر جو ہے میئر کی یا فلاں اور فلاں کی دستخط اسٹمپ ہے۔ اب جب وہ جا کے بتائے گا کہ سرکاری کاغذ جو میں لے جا کے میں نے فلاں کو دیا تو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا، تو وہ مجرم کیا یہ کہلائے گا؟ جب کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ وہ آدمی جو تھا وہ بہت مجھ کو ناپسند تھا، وہ آدمی صحیح نہیں تھا، میں اسے پسند نہیں کرتا اس لیے پھاڑ دیا، تو چل جائے گی بات۔ وہ کہا جائے گا کہ اس آدمی کو تو صرف وہ میڈیٹر تھا، بیچ کا آدمی تھا، پیغامبر تھا، اس کو ہم نے بھیجا تھا، تم ہماری دستخط اور مہر دیکھنے کے بعد تم نے وہ پھاڑا، مطلب آپ نے گورنمنٹ کے کاغذ کو پھاڑا ہے، قانون کا النگھن کیا ہے، کورٹ کے آرڈر کو رد کیا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں کہہ رہا ہے، پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ اللہ کے اور انسانوں یا مخلوق کے بیچ میں میڈیٹر ہیں، قاصد ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو قاصد کا اپنا حکم نہیں ہوتا، وہ بلکہ حکم دینے والے کے احکام کی صرف تنفیذ کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ ملک جو ہے علوقہ سے بنا ہے، جس کے معنی رسالت کے ہوتے ہیں، پیغمبری کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتوں کو جو کہ مختلف پروں والے ہیں، 2-2 3-3 4-4 پروں والے ہیں، ان کو رسول بنانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، ان کو رسول اور پیغمبر اور نمائندہ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے والمرسلات عرفا، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کہتے ہیں کہ تیز ہواؤں کو تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم، اور ایک ترجمہ اہل سنت نے کیا کہ وہ فرشتے یا وہ انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ بھیجے گئے، مرسلات، وہ فرشتوں کی وہ جماعت جنہیں اللہ کا حکم دے کر عرفاً وحی دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے بھی وہی تفسیر کی، فہم رسول اللہ تعالیٰ فی تنفیذ امرہ الکونی الذی یدبر بالسماء فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، کونی کائنات کے احکامات کو چلانے کے لیے، اس کی تدبیر اور نظم و ضبط کرنے کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ وہم رسولہ فی تدبیر امرہ الدینی، جیسے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ ان فرشتوں کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، ایسے دینی امور کو بھی انجام دینے کے لیے اپنا پیغمبر چنتا ہے، انسانوں میں سے رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ قرآن نے کہا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ،
ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی ہے جو فرشتوں کو اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر اپنے حکم کو بھیجتا ہے، وحی کو بھیجتا ہے، کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی دے، ان انذروا، کہ تم یہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ سورہ نحل کے 2 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری فرمان انہوں نے یہاں اس سبق کو ختم کرتے ہوئے نقل کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فرشتوں میں سے کچھ پیغمبروں کو چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھی اپنا پیغمبر بناتا ہے، جیسے انسانوں میں انسانوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر بناتا ہے۔ یہ ایمان بالملائکہ سے متعلق چند معروضات تھیں جو صاحب کتاب نے بیان کی۔ میں نے بعض باتیں اس سے زائد بھی بیان کرنے کی کوشش کی جو مجھے یاد آیا اور ضروری محسوس ہوا کہ اس کا تذکرہ بھی ہمارے حالات اور ضروریات کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی تمام بنیادوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اسے ویسے ہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ان کے وہ اثرات اور نتائج بھی ہماری زندگیوں میں مرتب فرمائیں جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو، جو ان ایمان کے تقاضے اور حکمت و مصلحت میں شامل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔